اگر کپڑے ناپاک ہو جائیں یا پیشاب لگ جائے تو ان کو دھونے کا کیا طریقہ ہے؟ مفتی صاحب، کیا ہم واشنگ مشین میں کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑا شرافت والا سوال ہے۔ اس طرح کے سوال فقہی مسائل بہت کم ہی لوگ پوچھتے ہیں۔ بہرحال اگر انسان کے کپڑوں میں پیشاب وغیرہ لگا ہے تو اس کو کس طرح سے دھویا جائے گا اور کس طرح سے دھونے سے پاک ہو جائے گا؟ اور اگر انسان کے کپڑے نجس ہو گئے اور کپڑے ہی ناپاک ہو گئے ہیں تو ان کو دھونے کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ کپڑے دھونے سے پاک نہیں ہوتے۔ صرف کپڑے کا دھو لینا یہ کافی نہیں ہے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے، بلکہ جو کپڑے کو کس طرح سے دھویا جائے اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز پر آپ کو غور و فکر رکھنا پڑے گی۔ عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، عورتیں یہ کرتی ہیں کہ جن کے گھروں میں واشنگ مشین وغیرہ ہوتی ہے تو سارے ہی کپڑوں کو اٹھاتے ہیں۔ اب ان میں یہ تو پوچھیں گے نہیں بیٹے سے یا کسی سے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ کپڑا تمہارا پاک ہے ناپاک ہے، وہ تو کپڑے گندے ہو گئے تو عورتوں نے ان سارے کپڑوں کو اٹھایا اور لے جا کے واشنگ مشین میں ڈال دیا۔ پھر کیا کرتے ہیں، واشنگ مشین میں دھلنے کے بعد وہ ان کو نکالتے ہیں اور اس کو نچوڑ کے اسی طرح سے کپڑوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح سے یہ طریقے سے اگر کوئی کپڑے دھوئے گا نا واشنگ مشین میں، تو اگر ایک کپڑا بھی ان میں ناپاک ہوا اور اس کے ساتھ میں 20 کپڑے دھو دیے تو سمجھ لیں کہ 20 کپڑے پھر ناپاک ہو جائیں گے۔ یعنی ایک پہلے ناپاک تھا، آپ نے واشنگ مشین میں 20 کپڑوں کے ساتھ اس ایک ناپاک کپڑے کو ڈال دیا دھلنے کے لیے، تو کپڑے صاف تو ہو گئے لیکن دھلے نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف دھونا کافی نہیں ہے پاکی کے لیے۔ تو صرف کپڑے آپ نے دھو لیے، کپڑے صاف نظر آنے لگے تو وہ پاک نہیں ہوں گے۔ پاکی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑا نجس ہے، ناپاک ہے، تو اس کو اگر آپ واشنگ مشین میں دھو رہے ہیں تو اس کے پھر دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے اس ناپاک کپڑے کو اچھی طرح سے دھو کے اس کو نچوڑ کے پانی نکال دیں۔ جتنا بھی نجس کپڑے ہونا ان کو آپ اچھے سے پہلے باہر دھو لیں واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے ہی، اور کم سے کم 3 مرتبہ اس سے پانی کو نکال دیں نچوڑ کے۔ یعنی کہ جب آپ کو یہ خیال آ جائے کہ اس کی جو نجاست تھی وہ پانی کے ذریعے سے زائل ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کپڑے کو واشنگ مشین میں دھلنے کے لیے، اس کے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے ساتھ میں ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پہلے سارے کپڑوں کو اٹھا کے ایسی واشنگ مشین میں ڈال دیا ہے تو اس کو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ نے واشنگ مشین سے کپڑوں کو نکالے نا تو پھر الگ الگ کپڑوں کو اچھی طرح سے ایک ایک کپڑے کو دھلنا اور دھل کے خوب اچھے سے پانی میں ڈبو کے اس کے پانی کو نکالنا، اور کم سے کم اس عمل کو آپ 3 مرتبہ کریں کہ 3 مرتبہ پھر الگ الگ اچھے صاف پانی سے الگ الگ کپڑے کو دھویا جائے۔ اور اگر آپ اکٹھا بھی ٹب وغیرہ میں سارے کپڑوں کو ایک ساتھ واشنگ مشین سے نکالنے کے بعد دھو رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ کپڑے ایسا نہ ہو کہ وہ کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے واشنگ مشین میں دھلنے کے بعد راؤنڈ لگنے سے وہ کپڑے ایک دم اینٹ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو اچھی طرح سے کپڑے کھولنا ہے، پھر پانی میں ڈبکیاں لگانا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو نچوڑنا ہے، پھر اس کو کھولنا ہے، پھر اس کے بعد اچھی طرح سے پانی اس کے اندر جذب کرنا ہے، پھر اس پانی کو نچوڑنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں۔ اور اگر پیشاب وغیرہ لگ جائے، پیشاب کی چھینٹیں آ گئی یا پیشاب بچے نے اوپر کر دیا، تو اس صورت میں اس کپڑے کو ایسے ہی اگر آپ پانی وغیرہ ڈال کے اس کو دھو کے نچوڑ دیں گے نا تو بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس میں پھر پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بس جہاں پر پیشاب لگ جائے اتنی جگہ دھونے پاک ہو جائے گا کپڑا۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا۔ بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام